السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ہماری بہن کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ بتاتی ہیں کہ آنکھوں عبادت کیا کرتی تھی پہلے، لیکن اب آنکھوں میں کافی تکلیف ہونے لگی اور جس کی وجہ سے پہلے کی طرح عبادت نہیں کر سکتی۔ دیکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے عبادتوں سے رک جاتا ہے، جیسے بیماری کی وجہ سے آپ پہلے کی طرح عبادت نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جیسے یہ بندی صحت کے زمانے میں کرتی تھی ویسے عبادت لکھتے رہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ روزانہ اشراق، نوافل، تہجد، اوابین اور 5 پارے پڑھتی تھیں اب آپ نوافل بھی کم پڑھتی ہیں، 1-2 پارے پڑھ سکتی ہیں، تب بھی آپ کو پوری نوافل اور پورے 5 پاروں کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ تو بیمار کے لیے یہ نعمت ہے۔ دوسرا ہے کہ عمل جو آپ نے پوچھا ہے کہ آنکھوں کے لیے کوئی عمل ہو جائے، تو دیکھیے سورہ قاف پارہ نمبر 26 دوسرے رکوع میں یہ آیت ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اس آیت کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اپنے انگوٹھوں پر پھونک مار دیں اور اس کو اپنی آنکھوں میں لگا لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ حق تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ایک سوال پوچھنا ہے۔ ہلو جی فرمائیے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ اپنے بیوی بچوں گھر سے محبت کرتے ہیں تو کتنا کچھ کرتے ہیں کہ زمین آسمان ایک کرتے ہیں اور ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح کی سہولتیں ہوں بچوں کو، کیونکہ بچوں سے محبت کرتے ہیں، گھر سے اور ہر چیز سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی بہت کچھ ہمیں کرنا چاہیے اور بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ تو آپ بتائیں کہ اس محبت کا کیا تقاضا ہونا چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ دوسرا ہماری بہن کا ایک مسئلہ تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ اسکول بچے جا رہے تھے، ان کو رخصت کرنے کے لیے نیچے تک گئی، ننگے پیر تھی، اس کی وجہ سے کوئی نوکیلا پتھر چبھ گیا، وہ پریشان ہے۔ دیکھیے، آپ کی پریشانی کو سن کر ہماری ایک بہن نے کوئی ٹوٹکا بھی بتایا ہے، وہ بھی بتا دیتے ہیں، عمل بھی بتا دیتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ جو پیر ہے اس پر اہدنا الصراط المستقیم والا عمل کریں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اس کے بعد اس پر مل دیا کریں جہاں پر تکلیف ہے۔ ہماری بہن نے جس وقت بریک ٹائم تھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوا تھا، تو انہوں نے الویرا کا استعمال کیا ہے، پتے نکال کر الویرا کے اس کو باندھ دیتے ہیں، جہاں پر زخم ہے وہاں پر پوری رات باندھے رہیں تو انشاءاللہ صبح میں وہ ختم ہو جائے گی تکلیف۔ تو آپ کچھ دن بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ ہماری ایک بہن کا ابھی جو سوال آیا کہ محبت ایک تو ہم اپنے بیوی بچوں سے کرتے ہیں اور ایک محبت اللہ کی ہے۔ دیکھیے، ایک محبت ہوتی ہے عقلی اور ایک ہوتی ہے طبعی۔ طبعی کا محبت نیچرلی محبت ہوتی ہے ہمیں، اور وہ محبت اپنی اولاد سے، بیوی بچوں سے ہے، ماں باپ سے ہے۔ اور ایک ہے محبت عقلی کہ عقل یہ تسلیم کرے کہ ان سے محبت کرنی چاہیے، جیسے اللہ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، یہ ہمارے دلوں میں عقلی محبت ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے ان کو، لیکن ان کی صفات ہمیں پتہ ہے، جیسے اللہ کی صفات کا ذکر چل رہا ہے ابھی سورہ حشر کی آخری آیتوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے بتائے ہیں اور آپ کے جو احسانات ہیں ہم پر، اس کی وجہ سے ہمیں آپ سے محبت ہے۔ صحابہ کرام نے جو دین کے لیے قربانیاں پیش کی، اس کی وجہ سے ہمیں محبت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم،
تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، حتیٰ کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس کی ذات سے، اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، تمام لوگوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے محبت ہے، بیوی بچوں سے زیادہ ہے، لیکن اپنی جان سے جو ہمیں محبت ہے ویسی تو نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاتھ لیا اور آپ کے حضرت عمر کے سینے پر رکھا، فرمایا عمر میری محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بس یہ فرمانا تھا، حضرت عمر کی حالت بدل گئی اور کہا یا رسول اللہ اب میرے دل میں آپ کی محبت میری ذات سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب کمال ایمان آپ میں پیدا ہوا۔ تو یہ محبت تقاضا کیا کرے گی؟ اس محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ غیب کی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اس پر یقین ہو، اور اس یقین کا یہ فائدہ ہوگا کہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ جنت کی نعمتوں کا اگر یقین آ جائے تو عبادت کرنا آسان ہے، اور جہنم کی سزاؤں کا یقین آ جائے تو گناہوں سے بچنا آسان ہے۔ ایک اور لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرت، میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ وراثت کس طرح اس کی تشریح فرما دیجئے کہ جو یہاں انسان نے اپنی کوئی پراپرٹی بنائی ہے خود محنت کر کے، پیچھے سے کوئی نہیں آئی، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ وہ وراثت میں ہے یا یہ وراثت میں ہے؟ آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ بھی وہ بیٹیوں کا حصہ وغیرہ اتنا بنتا ہے، تو وہ تو بہن تو اس وراثت میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ اچھا، مطلب یہ کہ آپ نے جو کمایا اور یہاں پر مکان وغیرہ لے لیا ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، اور آپ کی اولاد کتنی ہیں؟ میری 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، تو 3 بیٹیاں ہیں۔ تو 3 اور 1 4 تھی گویا ٹوٹل؟ 4 تھیں تو ایک کی تو ڈیتھ ہو گئی۔ اور کوئی بیٹا وغیرہ ہے؟ نہیں، بیٹا نہیں ہے۔ اور بیوی، ماں باپ؟ بیوی بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے۔ اچھا، بھائی بہن ہیں آپ کے؟ ہاں، ایک بہن ہے بس، بھائی بھی نہیں ہے، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اور بہن ایک ہے؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کا مسئلہ۔ ٹھیک، اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اور ایک کال لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی کال ڈراپ ہوگی، دوبارہ کوشش کیجیے۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ٹھیک ہے جی الحمدللہ، فرمائیے۔ جی میں بات کرنی تھی میرے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے بارے میں جب بھی جاتی ہوں کتنے ٹیسٹ دیے ہیں، بس ایک بہت ڈر لگتا ہے کب کب تاری شروع ہو جاتی ہے، میں سارا کچھ بھول جاتی ہوں، تو کتنی بار اسی وجہ سے فیل ہوں، جیسے نارمل لیسن لیتی ہوں کچھ نہیں ہوتا۔ تو جو میری ٹیچر ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ کے پاس ساتھ کیا رانگ ہے کہ کیوں اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ٹیسٹ کے لیے جاتی ہیں ایک پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، بس ڈر لگتا ہے بہت اس وقت۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں کمل انشاءاللہ۔ پلیز، تھینک یو۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، وراثت کا آپ نے پوچھا ہے۔ وراثت، ایک بات یاد رکھیں، ہر ایک کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو مسئلہ ابھی بیان کریں گے ضروری نہیں کہ دوسرے آدمی کو بھی یہی مسئلہ ہو، اس لیے کہ ذرا سا بھی رشتہ بدلے گا، ماں باپ اگر ہو گئے، ماں باپ نہیں ہیں، بھائی ہیں، بہن، مطلب جیسا سیناریو چینج ہوگا فوراً بدل جائے گا اور کافی اس میں فرق ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کے لیے جو جواب ہے وہ آپ کے لیے ہے، دوسرے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ الگ سے پوچھیں۔ آپ کے مسئلے میں ایک تو یہ سوال تھا آپ کا کہ آپ نے جو کچھ کمایا اس میں آپ کی بہن کا حصہ ہے یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے والد صاحب کی جائیداد یا پراپرٹی ہوگی، چاہے یہاں پر ہو چاہے ملک میں ہو، اس میں تو آپ کی بہن آپ کے ساتھ وارث بن رہی ہے، لیکن جو آپ نے الگ کمایا ہے، یہاں پر کمایا ہے، یہاں پر کوئی مکان خریدا ہے، اس میں جو وارث بن رہے ہیں، آپ کی سیناریو کے اندر، صورتحال کے اندر آپ کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، باقی جو ابھی ہیں وہ 3 بیٹیاں ہیں اور باقی بہن ہیں۔
تو اب آپ کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ جو 3 بیٹیاں ہیں ان کو 66% مل جائے گا، یعنی ہر ایک بیٹی کو 22% دیا جائے گا، اور باقی جو بچے گا وہ آپ کی بہن کو ملے گا، اس لیے کہ یہاں پر بھائی نہیں ہے۔ تو بھائی اگر ہوتا تو بھائی اور بہن دونوں وارث ہوتے، اور آپ کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ہے، والدہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں بہن اس لیے وارث بن رہی ہے کہ آپ کی اولاد میں بیٹا نہیں ہے۔ اگر ایک بیٹا ہوتا تو بھائی بہن وارث نہیں بنتے، لیکن بیٹا نہیں ہے اس وجہ سے بہن وارث بن رہی ہے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا تھا، اگر کوئی لاعلاج بیماری ہو تو اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہماری بہن کا مسئلہ ڈرائیونگ کا ہے کہ وہ پاس ہونا چاہ رہی ہیں لیکن ہر مرتبہ نروس ہو جاتی ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ آپ پریکٹس اچھی طرح کریں، دوسرا ہے کہ جب ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے جانا ہے تو جانے سے پہلے آپ یہ عمل پڑھیں: سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین پوری سورت، الم نشرح لک صدرک یہ 3 مرتبہ، ربنا جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور آیت نمبر 154 سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 اس کو 1 مرتبہ پڑھ کے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گی اور یہ جو کیفیت ہے آپ کی وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، ایک اور لائیو کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ Brother, I want to ask you 2 questions, please. Yes, go on. The first one is, do you pay zakat in Ramadan? Do you get extra reward for it? Okay. And the other one is, if you're traveling and say the iftar time is in another country, so do you do iftar with that country or with UK time? ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ Them two, thank you. السلام علیکم۔ دوسرا ہمارے بھائی کا یہ سوال تھا کہ کوئی لا علاج بیماری ہو تو اس کا کوئی عمل۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 45، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پارہ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 45 سورہ انعام۔ اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور سورہ کوثر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہماری بہن کے 2 سوال تھے۔ ایک سوال یہ تھا کیا رمضان میں زکوٰۃ دینے سے ایکسٹرا ثواب ملتا ہے؟ دیکھیے، ہر چیز کا عمل، یعنی ہر عمل جو ہم کرتے ہیں رمضان میں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نفل عمل کریں گے تو رمضان میں فرض کے برابر، اور ایک فرض عمل کریں گے تو رمضان میں 70 ٹائمز فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آدمی رمضان سے پہلے ہی آ گیا اور اس کی ضرورت سخت ہے، تو پھر ایسے موقع پر اس کو رمضان کے انتظار نہ کیا جائے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اس کو مدد کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ضرورت کے وقت مدد کرنے پر آپ کو انشاءاللہ رمضان سے زیادہ ثواب دے گا۔ تو بہت سے لوگ رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ اگر کوئی ضرورت مند آ گیا تو فوراً دے دیا کریں۔ باقی عام طور پر آپ رمضان میں اپنے زکوٰۃ کو دیتی ہیں تو اچھا ہے، اس کا ثواب زیادہ ملے گا آپ کو۔ دوسرا آپ نے جو سوال کیا وہ بہت اچھا سوال ہے کہ ایک شخص سفر میں ہے اور اس نے روزہ رکھا ہے، تو افطار کس اعتبار سے کرے گا؟ اپنے ملک کے اعتبار سے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کے ملک کے اعتبار سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سمپل یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ اس وقت موجود ہے وہاں کا اعتبار کیا جائے گا۔ جو پریزنٹ ایٹ دا افطار ٹائم وین یو آر پریزنٹ، جہاں پر ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ جس ملک سے آپ نکلے ہیں وہاں کا بھی نہیں، جو آپ کا ڈیسٹینیشن ہے اس کا بھی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر فلائٹ میں آپ سفر کر رہے ہیں، ونڈو کھول کر دیکھتی رہیں، جب سن سیٹ ہو گیا تب آپ افطار کریں گی، اس سے پہلے نہیں، اس لیے کہ آپ کی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہیں آپ اور ونڈو سے دیکھ سکتی ہیں کہ مغرب ہوئی یا نہیں، اس لیے آپ کو وہاں کا اعتبار کیا جائے گا جہاں پر آپ موجود ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔
سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. جو گفتگو چل رہی تھی اسماء الحسنہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا المصور لہ الاسماء الحسنہ. یہ تمام صفات ذکر کرنے کے بعد یہ جملہ آیا ہے اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیتوں میں فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنہ. فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے اللہ کہہ کر پکارو چاہے الرحمن کہہ کر پکارو، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، جس سے بھی پکارو اللہ سنے گا. اور سورہ اعراف میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے ڈرائیونگ کا آپ نے ابھی بتایا تھا نا پاس ہونے کے لیے، تو آپ پلیز دوبارہ بتا دیں گے؟ ٹھیک ہے دوبارہ بتا دیں گے. شکریہ جی. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی ایک بہن نے پوچھا تھا کہ اگر آپ نے افطاری کرنی ہے سفر کے دوران تو آپ کو کیسے پتہ لگے کہاں افطاری کرنی ہے. تو آپ نے بتایا کہ جہاں پہ آپ ہوں پریزنٹلی وہاں اس کے لحاظ سے آپ نے افطاری کرنی ہے. جی. تو اگر آپ کو بعض وہ ہوتا ہے کہ آپ جہاز اتنے آلٹیٹیوڈ پہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ نیچے مطلب افطاری کا ٹائم ہے یا نہیں ہے، تو اس کیس میں پھر کیا بیسٹ ہے اس میں افطار کس طرح کیا جائے؟ ایٹ ٹائمز آپ کو اگر نہیں پتہ لگ رہا کہ آپ افطاری کا وقت ہو گیا یا نہیں ہو گیا. یعنی ہوائی جہاز میں یا کسی اور جگہ پر ہیں؟ جی ہوائی جہاز میں. سپوز اگر ہم انگلینڈ سے کہیں فلائٹ لے کے جا رہے ہیں، اپنے پاکستان جا رہے ہیں یا سعودی عربیہ جا رہے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ لگ رہا جہاں فلائٹ کے دوران کی افطاری کا وقت ہوا یا نہیں، اس کیس میں کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں ابھی انشاءاللہ. السلام علیکم. دیکھیے ڈرائیونگ کا جو آپ نے پوچھا ہے، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ علم نشرح 3 مرتبہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت جو ربنا لا تؤاخذنا والی آیت ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ لیں. سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 154 ثم انزلہ سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، علیم بذات الصدور اس پہ ختم ہوتی ہے. اس کو 1 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر انشاءاللہ کامیابی آ جائے گی. ہمارے بھائی کا جو سوال تھا وہ کہ افطار سم ٹائم ایسا ہوگا کہ پتہ نہیں چلے گا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر سے افطار کریں. جب آپ کے دل میں یقین آ جائے کہ اب غروب ہو چکا ہے تب آپ افطار کر سکتے ہیں. یعنی اس میں یقین کو اس لیے دخل ہے کہ سم ٹائم ایسا ہو سکتا ہے کلاؤڈ ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، یا نیچے زمین پر بھی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ غروب ہوا ہے نہیں، تو اچھی طرح آسمان کالا ہو جائے اس کے بعد پھر افطار کریں. آپ یقین کو درجہ دیا جائے گا انشاءاللہ. ناظرین کرام، جو گفتگو چل رہی تھی اسماء الحسنہ کے بارے میں کہہ رہا تھا میں، حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پورے 99 اسماء الحسنہ کو ذکر فرمایا اور فرمایا جو اس کو یاد کر لے گا جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور وہ 99 ایک ساتھ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے. اس حدیث کو یاد کر لینا اور ان تمام اللہ کے ناموں کو یاد کر لینا یہ برکت کا بھی ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بتایا ہے. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. میں وہ پوچھنا تھا کہ مقدمہ ہوگا نیکسٹ ویک، تو وہ رہا ہو جائیں یا کچھ وظیفہ جیسے بتائیں جو جس سے وہ قید سے نکل جائے. نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. اچھا. یہ عمل جو ہے مقدمے کا ایک تو یہ کہ آپ روزانہ سورہ نوح کی تلاوت کریں. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یہ 28 پارے میں آیت ہے، یہ صورت ہے، یہ پوری صورت روزانہ پڑھنی ہے. دوسرا سورہ یوسف پارہ نمبر 13 کے اندر پہلے ہی رکوع میں، یعنی پارہ نمبر 13 کے پہلے رکوع میں یہ آیت ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.
اس آیت کو روزانہ 100 ٹائمز پڑھیں، شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا اور رہا ہو جائیں گے۔ اسماء الحسنہ کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ جو 99 نام ہیں، یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے صرف 99 نام نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں، یعنی اس حدیث کے اندر جو ذکر کیے گئے اس سے زیادہ نام اللہ کے ہیں، لیکن اس حدیث میں جو ہیں وہ 99 ہیں۔ مثال کے طور پر الغفار، یہ اس حدیث میں نہیں ہے لیکن اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ قابل التوب، توبہ کا قبول کرنے والا، قرآن مجید میں یہ اللہ کا نام ہے۔ تو اس طرح بہت سے ایسے نام ہیں جو اس حدیث میں نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے نام ہیں۔ فضیلت جو آئی ہے وہ ان ناموں کے بارے میں آئی ہے جو 99 نام ذکر کیے گئے۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء الحسنہ۔ اللہ کا ایک نام تو ذاتی ہے، باقی نام صفاتی ہیں۔ جیسے ہم کسی کا نام رکھتے ہیں یعقوب، یہ اس کا نام ہے، اب اس کے بعد وہ بڑا سخی ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا رحم دل ہے، بڑا سخی ہے، بڑا شریف ہے، نرم آدمی ہے، یہ اس کی صفات ہے، نام اس کا یعقوب ہے۔ ٹھیک اسی طرح نام اللہ کا، لفظ اللہ یہ اس میں ذات ہے، باقی جتنے نام ہیں یہ اللہ کے اس میں صفاتی کہلاتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی جو ذکر کیے گئے ہیں وہ سب اللہ کے اسماء صفات ہیں۔ لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، تسبیح بیان کرتی ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ کیسی تسبیح بیان کرتی ہے؟ دیکھیے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا یہ ایک تسبیح ہے۔ سورج کو جس کام پر لگایا وہ کر رہا ہے، چاند کو جس کام پر لگایا وہ کر رہا ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ تسبیح بیان کرتی ہے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ وہ واقعہ یاد ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مشرک آیا اور کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ یہ بتا دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتا دے میں کون ہوں، تب وہ حیران ہو گیا، کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے بس وہ اس کے ہاتھوں میں جو کنکریاں تھیں، پیبلز تھے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہہ رہی تھی۔ یہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ حق تعالی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔